بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سات طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے، اسباق جاری ہیں جن میں طب اور عملیات ہیں۔ کل اور پرسوں موسم کی خرابی کی وجہ سے بہت سارے لوگ کنیکٹ نہیں ہو سکے، تو کل اور پرسوں کی جو ویڈیوز ہیں ان کا لنک آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا۔ آج ہم آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتے ہیں۔ انسانی ہاضمہ 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی کو بھوک لگتی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ بھوک لگتی ہے، اور تیسری صورت یہ ہے کہ بہت زیادہ بھوک لگتی ہے۔ اور یہی سلسلہ نظام اخراج کا ہے۔ کبھی تو ٹھیک معاملہ رہتا ہے، کبھی قبض ہو جاتا ہے، اور کبھی موشن یا دست لگ جاتے ہیں۔ ان میں ایک بنیادی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں بھوک کیوں لگتی ہے۔ اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے کہ ہمیں غذا کی طلب کے بعد آسودگی جو ہوتی ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو جس حساسیت کے ساتھ پیدا کیا ہے اس میں اس کی ضروریات، اس کی حفاظت، اس کے زندگی گزارنے کے طور و طریقے، اور اس کی جتنی بھی پیش آمدہ ضروریات تھیں یا ہو سکتی ہیں، وہ تمام کی تمام ان کی ایکسس، ان کا احساس اور ان کی تکمیل اسی جسم کے حوالے رکھی ہے۔ بھوک جب لگتی ہے یہ اس ذاتی تحریک میں لگتی ہے۔ بھوک میں انسان کا جسم گرم ہوتا ہے، اور گرمی سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پگھلتی ہے، جلتی ہے، اور اپنا وجود ختم کرتی ہے۔ قرآن کریم میں حلال و حرام کی جہاں بحث ہوئی ہے وہاں کچھ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حرمت علیکم، جہاں رشتے بیان کیے گئے حرمت علیکم، اور جہاں کھانے پینے کی چیزیں وہاں حرمت کا ذکر آیا ہے۔ وہاں ہے بہتا ہوا خون، یہ غالباً سورہ مائدہ کی ابتدا میں ہے کہ حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ۔ اصل نقطہ یہ ہے، بھوک کے درجات ہوتے ہیں۔ جب ہلاکت پہ نوبت آ جائے تو انسانی جسم کے اندر اتنی زیادہ ہیٹ اور گرمی کی شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مردار کے نقصان کو یا خنزیر کے گوشت کو جو اس کے نقصان دہی ہے اور یا نقصان دہ پہلو ہیں انہیں وہ ختم کر دیتا ہے، یعنی طبیعت ان پر غالب آ جاتی ہے۔ اگر انسان کی جان پہ نہ بنی ہو تو یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں، کیونکہ انہیں جسم ہمارا برداشت نہیں کرتا۔ انسان کھانے کو مردار بھی کھا لیتا ہے، سور بھی کھا لیتا ہے، لیکن ان کا اخراج انسان کی طبیعت پر جتنا گراں گزرتا ہے اتنی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ گردوں کو یہ چیزیں ناکارہ کر دیتی۔ یہ نقطہ بنیادی نقطہ ہے۔ ایک ہوتا ہے بھوک کا زیادہ لگنا، یہ عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے، اس میں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ ایک ہوتا ہے بھوک کا ختم ہو جانا، یہ اعصابی تحریک ہوتی ہے، کثرت بلغم ہوتی ہے، سودا بالکل خفیف تعداد میں یا بہت کمزور حالت میں ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی بھوک ختم ہو جائے
تو اس سے آپ کھٹی چیزیں، سرکہ، آملہ، بہیڑا، یعنی جسے ترپلا کہتے ہیں، ہریڑ وغیرہ، یہ آپ اسے دیں، سرکہ آپ دیں، کھٹی چیزیں دیں، انار کی چٹنی دیں، یا چرپری چیزیں دیں جیسے کالی مرچ، ادرک، پودینہ، لہسن وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں دیں۔ انسانی جسم میں غذا کو ہضم ہونے میں 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ویسے تو بے شمار ہے، لیکن جو موٹی موٹی سی تقسیم ہے، ایک ہے طلب کا ہونا۔ اگر کسی کو پیاس اور بھوک لگتی ہے، کھانے کی طلب ہوتی ہے، تو یہ ایک مرحلہ ہے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے، جب جو یہ سرکٹ ہوتا ہے نا، جیسے مدر بورڈ کہتے ہیں، موبائل میں بھی، پہلے ریڈیو میں بھی ہوتا تھا، تو مستری نا وہ اپنے میٹر سے لگا کر دیکھتے تھے کرنٹ کہاں کہاں پاس ہو رہا، جہاں اس کی پاسنگ ختم ہو جاتی، کنٹینیوٹی ختم ہو جاتی، وہ کہتے آگے جو یہ کرنٹ بریک ہوا ہے، خرابی یہاں سے آگے ہے۔ پھر وہ آگے دیکھتا، جہاں کسی چیز میں بریک اپ ہوتا یا کرنٹ کا ٹوٹنا ہوا محسوس ہو جاتا، اس پرزے کو بدل دیتے تو دوبارہ سے سرکٹ شروع ہو جاتا، وہ چیز ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کیپیسٹر ہے، وہ ڈائیورڈ ہے، یا جو بھی کچھ ہے اس کا۔ اسی طریقے سے ہم نے نظام ہضم کے بارے میں سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آیا اس سے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، طلب ہوتی ہے، یعنی یہ پہلا مرحلہ ہے۔ جب یہ ہو گیا تو یہ پہلا سلسلہ، پہلا مرحلہ طبیب اور مریض دونوں کے تشفی کا سبب ہے کہ یہ پہلا نظام ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اب آتا ہے دوسرا مرحلہ، وہ ہے نظام ہضم کا۔ کیا ہے؟ نظام ہضم کا۔ اب نظام ہضم میں یہ ہے، آدمی نے کھانا کھایا، اگر کھانا کھانے کے بعد ٹھیک طریقے سے وہ ہضم ہو گیا تو یہ دوسرا مرحلہ بھی طے ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے جسم سے فضلہ بن گئی ہے، یعنی ہمارے جسم کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمارا جسم اسے اپنی ضرورت نہیں سمجھتا، اسے جسم سے خارج کرتا ہے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اب ایک آدمی نے کھانا کھایا، اسے کھٹی ڈکاریں آنے لگ گئی، اس کے پیٹ میں گیس ہو گیا، اسے ابکائیاں آنے لگی۔ بہت سارے لوگ تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتے ہیں، تھوڑی سی روٹی کھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے میدا بھر گیا ہے، مزید کھا نہیں سکتے، یا کھاتے ہیں تو قے آ جاتی ہے۔ یہ بھی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ عضلات جب جسم کے اندر ایک خاص قسم کی کیمیاوی تحریک ہوتی ہے تو ہمارا معدہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھوک تو لگتی ہے لیکن وہ ایک خاص حد سے زیادہ کھا نہیں سکتا، کیونکہ وہ معدہ پھیلتا نہیں ہے، اس کی جو پھیلنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اس میں سختی آ جاتی ہے، تشنج آ جاتا ہے۔ تو ایسے مریض کے لیے آپ خودی ادویات استعمال کریں گے، یعنی جو چیز سخت ہو گئی ہے آپ اسے نرم کرنے کے لیے اس کو گرم کریں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ گیس ہو گئی۔ اب گیس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک گیس ہے کہ وہ خارج ہو رہی ہے، خیر یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، تھوڑی بہت اگر ڈکار آتی ہے، گیس خارج ہوتی ہے، یہ ایک نارمل سلسلے کا حصہ ہے، اس سے ہم بیماری نہیں کہہ سکتے، اتنا ہونا چاہیے۔ جب ہنڈیا پکتی ہے اس میں بھاپ بھی نکلتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، یہی چیز ہمارے اندر بھی یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ادھر آدمی نے کھایا اور ادھر جو ہے نا قضائے حاجت، واش روم کی ضرورت ہو گئی، اسے کہتے سنگرہنی، یہ اعصابی ہو۔ ٹھیک ہے، اگر فوری طور پر قضائے حاجت ہوتی ہے تو اس آدمی کو عضلاتی اشیاء دیں گے ہم۔ اگر گیس ہوتا ہے تو ہم اسے
عضلاتی غدی یا غدی اعصابی دیں گے۔ اور پیٹ میں جو گیس عمومی طور پر بالخصوص یہ ناف کے ارد گرد جو گیس ہوتی ہے، یا آدمی جب قضائے حاجت کے لیے جاتا ہے مروڑ اٹھتا ہے اور آدمی کو ایسا لگتا ہے کچھ چیز خارج ہو جائے تو مجھے سکون ہو، ایک آؤ قسم کی ایک ایسا ریشہ سا جو ہے نا لیسدار مواد نکلتا ہے، وہ گیس کا سبب ہوتا ہے۔ وہ آنتوں کا یوں سمجھے کہ کیا بتایا، خمیر کہہ سکتے ہیں، خمیر ہوتا ہے۔ جب غذا وہاں پہنچتی ہے تو اسے ہضم ہونے کے بجائے اسے متعفن کر دیتا ہے۔ جب تک وہ چیز خارج نہیں ہو جاتی اس وقت تک آدمی کو اس موسی بیماری سے خلاصی نہیں ملتی، اور عمومی طور پہ ناف بھی اسی اس میں ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے میں جو نسخہ بناتا ہوں، مفرد اعضاء والوں کا حب صابر بھی بہترین نسخہ ہے، اس میں گندک ہے، رائی ہے اور تما ہے، یہ 3 چیزیں ہیں، برابر وزن میں آپ لے سکتے ہیں۔ میں اب ایسا کرتا ہوں، رائی یا سرسوں آپ لے سکتے ہیں، تما برابر وزن میں، اور گندک آملہ سار برابر وزن میں، اور چوتھی چیز جو میں شامل کرتا ہوں وہ نیم کی نبولیا ہوتی ہے، نیم کے بیج جو ہوتے ہیں یہ میں برابر میں شامل کرتا ہوں۔ اس سے خون کے بہت سارے اور جسم میں جو مواد رک جاتے ہیں ان میں بہت اچھا کام کرتا ہے، اور پیٹ بھی صاف رہتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، آدمی کو گرانی بھی نہیں ہوتی، کھانے کے بعد سر بھی بھاری نہیں ہوتا۔ یہ نظام ہضم ہے۔ پہلا یہاں تک، یہاں سے طلب ہوتی، پھر یہاں سے یہاں تک یہ ہضم ہوتا ہے۔ اسی میں میدا بھی ہے، جگر بھی ہے، آنتے بھی ہیں، لبلبا بھی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، صفائی بھی ہوتی ہے، اخراج بھی ہوتا ہے، اور گردے بھی یہیں پہ موجود ہیں۔ تو یہ چیز سے ایسے ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو بھوک نہ لگے، وہ عمومی طور پہ اعصابیت کا شکار ہوتا ہے۔ یرکان والے کو بھی بھوک نہیں لگتی، اس میں سفرا اس قدر ہوتا ہے کہ وہ سوداویت کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ اس سفرا کو خارج کر دیں۔ یاد رکھیں، پیٹ میں پانی پڑ جائے، یا ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑ جائے، دماغ میں پانی پڑ جائے، جوڑوں میں پانی پڑ جائے، جہاں بھی کہیں پانی پڑتا ہے وہ سفرا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سفرا ہوتا ہے، اور اس سے آپ سفرا کی بڑی ہوئی صورت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے خارج کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، چند ایک میں آج کے سبق میں بیان کر دیتا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ آپ ایک حدیث پر عمل کریں، صحیح ہے، ان کی حدیث ہے، جب قبیلہ بنو ارینا کے لوگوں نے صدقات پہ معمور اونٹوں کو اور اس کے چرواہوں کو تکلیف دی، وہ لوگ آئے اور انہیں آ کر مدینہ پاک میں بخار ہوا، اور بخار جو ہے وہ یرکان میں تبدیل ہو گیا، ان کی شکلیں زرد ہو گئی، مینڈک جیسی ہو گئی، پیٹ پھول گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جاؤ انہیں صدقے کے اونٹوں پر وہاں بھیج دو، وہاں ان کا دودھ بھی پیئیں اور پیشاب بھی پیئیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ پیٹ میں پڑنے والے پانی کے مریض کو یہ دونوں چیز سے ملا کر پلائی جائیں تو اس سے پانی بہت جلد خارج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اسے سرنجوں سے کھینچنا پڑتا ہے، نالیاں لگتی ہیں اور بہت تکلیف دہ مراحل ہوتے ہیں، تو اس سے یہ خارج ہوتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کاسنی اور مکو، جسے پیلک بھی کہتے ہیں، ارک مکو عام ملتا ہے، ان دونوں کو ملا کر پینے سے بھی یہ خارج ہو جاتا ہے۔ تیسرا ایک وہ بابا طب
یہ تھے احمد دین صاحب غالباً. میں نے یہ 1954 کے کچھ پرانے رسالے تھے، ان میں یہ پڑھا تھا، ان کا یہ معمول مطلب تھا. وہ 1 تولہ رس کپور لیتے، دار چکنا، رس کپور، شنگرف، یہ سم الفار، یہ زہروں میں شمار ہوتے. وہ رس کپور لے کر اس سے اچھی طرح باریک پیستے تھے. یہ نا بڑی احتیاط کی چیزیں ہیں، آپ انہیں جو ہے نا خواہ استعمال مت کریں، اور کوشش کریں کہ اس مقدار میں کریں کہ خدا نہ خواستہ کوئی نقصان کی کوئی صورت پیدا نہ ہو جائے. 1 تولہ رس کپور یا دار چکنا بھی آپ لے سکتے، ایک ہی جیسی چیزیں ہوتی ہے، سیم کچھ ان کے اثرات ایسے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ چنے کا جو آٹا ہوتا ہے جسے بیسن کہتے ہیں، اسے 1 پاؤ بیسن میں اچھی طرح کھرل کریں. انہوں نے جو لکھا ہے وہ ہندو وید کے حوالے سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں سور، مادہ سور کا جو ہے نا دودھ شامل کرے. مادہ کا ہی ہوتا ہے دودھ، تو یہ شامل کر کے اس سے گوندے. لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم وہ چیز نہیں کر سکتے. تو آپ گائے کا دودھ لے لیں، یا آپ سرکہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اس سے آپ اچھی طرح گوندیں. اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیں، ایسے نا وہ جیسے روٹی کے پیڑے ہوتے ہیں. انہیں پھر 2-4 کلو وہاں رکھ دیں، پھر وہ ایسا خمیر ہو جائے. پھر آپ اسے کوئی، اگر 1 پاؤ آٹا ہے تو اس میں 4 سے 5 کلو پانی آپ ابالیں. وہ جو چیز تیار ہوئی تھی اسے ابالیں. پھر جب اچھی طرح ابل جائے، رسوخ بیٹھ جائے، تو وہ پانی مقطر کر کے، مقطر کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ کسی چیز کو، پہلے لوگ مصفہ اسی مقطر کو کرتے، اب تو فلٹر آ گئے ہیں، آدمی اسی وقت کر لیتا ہے، مل کا کپڑا ہے یا جو بھی ہے آپ اس سے کر لیں. پھر حسب برداشت جس آدمی کے پیٹ میں پانی پڑ گیا ہو یا موٹاپے کا شکار ہو، جسم میں گلٹیاں ہو گئی ہیں، یا خشک جو ہے نا خارش ہے، یا جسم میں رسولیاں یا بہنے والے زخم ہیں، تو ان کے لیے آپ گھونٹ گھونٹ 2-2 گھونٹ صبح دوپہر شام، اگر وہ زیادہ برداشت کر سکتا ہے تو آپ انہیں زیادہ بھی دے سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین طریقہ تھا. اگر یہ نہیں کرتے تو پھر یہ جو گائے ہوتی ہے، بھینس ہوتی ہے، اس کا جو گوبر ہوتا ہے نا، آپ بھی کہیں گے یار عجیب عجیب بھائی، یہ ہماری زندگی میں انہوں نے بہت کردار ادا کیا ہے، ان نسخوں نے مفت کے لگتے ہیں لیکن مؤثر بہت ہیں، اور یہ راز ہیں، لوگ نہیں بتاتے کسی کو. بکری کی مینگنیاں جلا لیں، بھینس کا یا گائے کا، وہ لوگ بطور ایندھن بھی استعمال کرتے ہیں. ہم بھی جب یہ اپنا کھانا وغیرہ ہمارے بھی پکتا ہے نا، ہم بھی وہ اپلے استعمال کرتے ہیں، اب بھی ہم استعمال کرتے ہیں. گیس بھی ہے لیکن جو کھانا اس میں دھیمی آنچ پہ پکتا ہے اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے. ہم اب بھی گھر میں یہی چیز استعمال کرتے ہیں. تو اس راکھ کو آپ اگر 1 کلو راکھ ہے تو اس میں 10 کلو پانی، 8 کلو پانی آپ ڈال سکتے. اس سے بار بار ہلائے، بار بار ہلائے. پھر 1-2 دن کے بعد اس پانی کو مقطر کر لیں، نتھار لیں، اور وہ پانی گلاس بھر بھر کر آپ ایسے مریض کو جس کے پیٹ میں پانی یا ریڑھ کی ہڈی میں پانی پڑ گیا ہے یا دماغ میں پانی پڑ گیا، آپ اسے دیں. یہ جسم کو نچوڑ دیتے ہیں. میرا خیال ہے آج کا سبق کافی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے نام بتائیں. حکیم فضل الرحمان. جی فضل الرحمان صاحب. استاد محترم، میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ہم اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ سے کوئی سوالات پوچھے جائیں. نہیں ابھی ہمارے سیکھنے کے نہیں ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں بھائی، آپ ٹھیک ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ آدمی طالب علم سمجھے. وہ کہتے ہیں طالباً معلماً او متعلمہ،
کہ معلم رہو، متعلم رہو یا معلم رہو، یہ اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی زندگی ہے، کچھ باتیں آدمی پوچھے گا اور آگے بڑھیں گے، تو یہ ایک آگے بڑھنے کی یہ صحت مند روش ہے. پوچھیں آپ. چلو پھر بھی نا مجھے نا یہ جو ودی عضلاتی یہ جو تحریکیں ہیں نا، ان کو میں بہت سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نہیں پڑتی پلے میرے کا. نہیں دیکھیں، اس میں فضل الرحمان صاحب ایک بات یاد رکھیں، یہ جی کوئی سر. مقصود بذات نہیں ہے، جی یہ کوئی مقصود بذات نہیں ہے. کوئی جی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد سے صرف ایک ہی راستے سے آ سکے، ہزاروں راستے آتے ہیں، جی آپ کو بالکل معلوم ایسے ہی ہونا ہے. چاہیے. ٹھیک ہے، جی اسی جی طریقے سے یہ ایک تفہیم کی ایک صورت ہے. جی ہم مسلمانوں کی یا بر صغیر کے باشندوں کی ایک یہ شامت اعمال ہے کہ ہم لوگ پہلی بات ہے کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، جب قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کی قبول نہیں کرتے بلکہ اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جی کوئی حتمی صورت نہیں ہے کہ آپ غدی عضلاتی اعصابی یا یہ کریں. پہلے یہ ہوتا تھا، مثلا جیسے یہ ہوتا تھا کہ گرم خشک، خشک گرم، جی سر تر، یہ جی تو اصطلاحات ہوتی ہیں نا، یہ تو سمجھتے ہیں نا. اب جو جی جی خشک ہوگا وہ عضلاتی ہوگا، میں آپ کو سمجھاتا جی ہوں. جی اور جو تر ہوگا وہ اعصابی ہوگا، جی اور جو تر ہوگا اعصابی ہوگا، گرم ہوگا تو وہ غدی ہوگا. ٹھیک ہو بدی گیا؟ ہو. یعنی جی آپ یوں سمجھے تر، گرم، خشک، ان چیزوں کو انہوں نے اصطلاحات کے ذریعے سے خاص اعضاء کے ساتھ منسوب کر دیا، بس اتنی سی بات. جی اب اب یہ کون سی ایسی منطق ہے کہ آدمی تر چیز کو نہیں سمجھ سکتا، یا خشک سمجھ چیز سکتے ہیں کو سر. نہیں سمجھ سکتا، یا کچھ گرم چیز چیز تو کو سمجھ. محسوس نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سمجھے سکتا کچھ؟ ہے. سمجھوں گا سر. بس اتنی سی بات ہے کہ بھائی جو خشک ہوگی وہ عضلاتی ہوگی، جی اور جو گرم ہوگی وہ غدی ہوگی، اور جو جی یہ سرد، یہ جو رطوبت ہوں گی یہ اعصابی ہوں گی. جی اب کوئی ڈاؤٹ رہا ہے آپ کو؟ نہیں نہیں سر. بس اتنی سی بات. پتہ کیا ہے، بات ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی. ٹھیک ہے، جی اب ہم اگر وہی کہیں گے نہیں یہاں ہے ایسے ہی ہے، یہ استادوں نے لکھا ہے، بڑو بھائی اللہ کے بندے، جب ہم مر جائیں گے تو ہم بھی استاد ہی ہیں. جی مسلمان برا مت منانا، ہم لوگ نہیں مردہ پرست واقع ہوئے، ہم لوگ مردہ پرست ہیں، مانو چو مت جی مانو. جی کون ایسا آدمی ہے ایون کہ آپ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کوئی مجھے ایسی ہستی بتا دے کہ جسے زندگی میں سکھ ملا ہو اور بعد میں اس کی پوجا نہ کی؟ ایک آدمی ایسا ہی ہے. بتا. بالکل بالکل ایسا آپ ہی ہے سر. جیسا. آپ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر ایک عامر بن طفیل جو سب سے بعد میں کوفہ میں اس دنیا سے انتقال فرمایا تھا، آخری صحابی تھے، ان تک ایک صحابی ایسے بتا دے جن کے گھر والوں نے، معاشرے نے اسے ایسے ہاتھوں سے جفا پا لیا ہو کہ ہاں بھائی تو نے اچھا کام کیا. ٹھیک ہے، بالکل اللہ کے بالکل ویسا بندے، نہیں ہے. یہ ہماری یہ تاریخ پہلو ہے ہماری تاریخ کا. کہ دیکھیں، زکریا رازی کو آپ نے سنا کبھی، جس نے لہاوی فتیب لکھی ہے؟ جی یار زکریا رازی کا آپ نے نام نہیں سنا؟ ہماری نصاب کی کتابوں سنا میں بھی ہے، جسے سنا بابا ہوا ہے سر. کیمیا کہتے ہیں، جابر بن حیان ہے، یہ سنا ہوا ہے. بو علی سینا ہے. بو علی سینا کو بیچارے کو پوری زندگی زمین پہ پاؤں نہیں لگا اس کا، بھاگتے بھاگتے یہ ساری کتابیں لکھی. القانون کا بہت سارا حصہ اس نے بیچارے نے چھپ کے نظر بندی میں اور جنگلوں میں، بیابانوں میں، سراؤں میں بیٹھ کر لکھا ہے. زکریا راسی کہ اس کے بارے میں کہا تھا کہ جناب اس نے تو یہ کفر لکھا ہے، یہ مولویوں نے یہ بات کی تھی کہ کفر لکھا ہے. تو وہ جو وقت کا بادشاہ تھا نا، یہ بھی جاہل ہی ہوتے ہیں، جنہیں آپ رحمت اللہ اور فلانا فلانا کرتے ہیں نا، یہ بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، علم ناشناس ہوتے ہیں، جاہل مطلق ہوتے ہیں یہ لوگ. تو انہیں کہا تھا کہ یہ راسی کی جو یہ الحاوی ہے نا، اس کے سر پہ اتنی سے مارو یا اس کا سر ٹوٹ جائے یا یہ کتاب پھٹ جائے.
اور اس صدمے سے امام صاحب کی آنکھیں چلی گئی. ٹھیک ہے, آج ہم اسے پوچھتے ہیں, آج ہم کہتے ہیں مجد اللہ الافسانی, ارے اس کی تو انگلیاں کاٹ دی تھی. شاہ ولی اللہ کا انگوٹھا نہیں کاٹ دیا تھا کہ یہ لکھتا بہت ہے, اس کا انگوٹھا کاٹ دو, یہ نہ قلم پکڑ سکے نہ لکھ سکے. تو اس لیے ہم ہیں مردہ پرست. بالکل تو ایسے. یہ اب صابر ملتانی کو ساری زندگی چومکھی لڑائی لڑنی پڑی تھی. کہیں وہ سوالات کا جواب دے رہے ہیں کہ حکیموں نے جو ٹانگیں کھینچی ہوئی ہے ان کی جو ہے نا ان سے نبر آزما ہے, بیچارے ملنگ آدمی ہیں, بیٹھے ہیں بھوکے ننگے ہیں, کتاب چھپوانے کے پیسے نہیں ہیں اور بس لکھ رہے ہیں, مست ہیں. آج ہم انہیں پوچھ رہے ہیں. ہم ہیں مردہ پرست. مردہ پرست. کچھ بات میری ہے تو سخت تلخ باتیں ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. ہاں جی, اور ہم بھی حقیقت پسند ہیں. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں, میں نے 20 سال